ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. آپ دل سے درود تو پڑھ لیا کیجیے, اسے مجھے دل سے معلوم تو بڑا بوجھ رکھ دیا کہ پھر آواز ہے. شیعوں کے یہاں دیکھ اگر درود کہتے تو پورا اٹھا لیتے ہیں مسجد کو. آپ بیٹھے ہیں چپ چاپ, درود پڑھنے میں آپ کو اتنا تکلف کیا سیکھیں گے دین آپ. پڑھیے درود شریف اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن القاسم بن محمد ان رجلا سألہ فقال انی اہم فی صلاتی فیفسر ذلك علی وقال له امض فی صلاتک فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي. رواہ مالک. اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے. اور جانتے ہو امام مالک جو ہے عالم مدینہ اور بہت بڑے عاشق ہیں, اور ان کی کتاب موطا ابن مالک حدیث کی بہت زبردست کتاب. یہ حدیث پاک حضرت قاسم ابن محمد سے مروی ہے. ان کے بارے میں بھی مختصر صاحب سماعت فرمانا. یہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے, نام ان کا قاسم ہے, اور محمد کے بیٹے ہیں جو بیٹے ہیں ابو بکر, یعنی ابو بکر ان کے دادا ہیں. یہ جلیل القدر تابعی ہے, یعنی علماء تابعین میں سے یہ ہے. تابعین میں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں سے ایک ہے, اور مدینے کے جو 7 فقہا مشہور تھے اس میں بھی ایک ہے. بہت ہی پرہیزگار, بہت ہی عبادت گزار, بہت خدا طرف, بہت صاحب ورع, بہت ثقہ, بہت سبق, بہت سچے, بہت اچھے تھے. میں نے بہت مختصر سے کہا آپ کی سمجھ کے لائے. ان کے باپ یعنی محمد بن ابی بکر جب شہید کر دیے گئے تو ان کی پرورش مفتی 4 ملت کی گود میں ہوئی, یعنی سیدہ عائشہ کی گود. ظاہر ہے جیسی گود ہوگی ویسا بچہ ہو. کیا گود ملی تھی. 4 مذاہب کے مفتیوں نے سیدہ عائشہ سے فتویٰ دیا ہے, اور صحابہ کو جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو سیدہ عائشہ کے پاس جاتے تھے اور وہ اس مشکل کو حل کرتے تھے. عمر کم تھی, علم زیادہ تھا, یعنی وہ بیان ڈیٹ عقل مند تھی. کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے ان کو کچھ شعور معلوم نہیں, بڑھاپے تک کچھ معلوم نہیں, پتہ نہیں کہاں جا کے وہ بوڑھے ہو گئے. لیکن کچھ لوگ بچپن ہی میں اتنے سمجھدار ہیں کہ بوڑھے ان پر دنگ ہیں. انہیں میں ایک سیدہ عائشہ تھی, بہت صحیح مسئلہ, اور حضور کے بہت چاہنے کی وجہ محض ان کا حسن و جمال نہیں ہے, وہ اپنے حسن و جمال میں بھی یکتا تھی, کوئی جواب, اور وہ کنواری تھی, لیکن محض یہ وجہ نہیں ہے حضور کے چاہنے کی, وہ بہت عقل والی تھی, اس لیے حضور چاہتے ہیں, بہت زیادہ عقل والی. تو انہیں کی گود میں پرورش ہوئی قاسم کی. یہ داماد امام باقر کے, امام زین العابدین آپ کے خالہ زاد بھائی, اور امام جعفر صادق کی ماں کے دادا ہیں. کتنا رشتہ تھا ابو بکر میں اور سادات کرام. اور آج کچھ سادات کرام کے ماننے والے خاص طور سے شیعہ ابو بکر کے بارے میں جانے کیا کہتے ہیں. آپ اس لیے کہہ لیتے ہو کہ لوگوں کو کچھ سلسلہ نسب کا علم ہی نہیں, پیٹ سے زیادہ آج کسی کو کچھ علم ہے نہیں. اچھے پڑھے لکھے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں. ادھر آئے کتاب کھولی, خدا الفاتحہ لاؤ شیرینی بانٹو, علم تو آیا نہیں کچھ. کیا رشتہ ہے ابو بکر کے گھرانے سے. امام باقر جن کے ہی ان کا ٹھکانا نہیں ہے, ان کے داماد ہیں. سن 101 یا 102 ہجری میں آپ نے پڑھا تھا. یہ حدیث انہی سے مروی. امام مالک ایسے روایت تھوڑے لیتے, لہٰذا آپ دیکھو ذرا سا, یہ آخری حدیث ہے وسوسے کے سلسلے میں.
ان القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے انہی سے سوال کیا، یعنی حضرت قاسم سے پوچھا، اس لیے کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت صاحب ورع ہیں، صاحب تقوی و طہارت ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، بہت گہرے علم والے. تو ان سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا. پہلے لوگ بڑے بڑے علماء سے پوچھتے تھے، اب لوگ اپنے جیسے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. ابھی کہتے ہیں میں نے تو ایک سے سنا تھا. ارے وہ کب سے مفتی صاحب ہو گیا وہ جو جس سے آپ نے سنا ہے؟ پہلے مفتی صاحب کو پوچھ لو، ان کو کچھ معلوم ہے؟ الا ماشاء اللہ. ایسے مفتی نہیں، مفتی اعلیٰ حضرت تھے، مفتی حضور مفتی اعظم ہند تھے. ذرا دیکھو اٹھا کے فتاوے تھے، ایسے مفتی ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی نے ان سے آ کے پوچھا، پہلے سب سے بڑے آدمی سے پوچھتے تھے، اب سب سے چھوٹے سے پوچھتے، ٹینگو سے، تو جیسا اسے بتا دیتا ہے. کیا پوچھا اس آدمی نے؟ دیکھو سوال کیا کیا آپ سے. فقال انی اہم فی صلاتی فیکسر ذلک علی. اس نے آپ سے پوچھا کہ مجھے میری نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا پہلی سورہ کیا پڑھی تھی، دوسری کیا پڑھی تھی، یہ 2 رکعت ہوئی، 3 ہوئی، 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، ایک دونوں سجدہ ہوا کہ ایک ہی سجدہ ہوا ہے. اب بہت زیادہ وہم ہوتا ہے مجھے. اور کچھ لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں، وہ وضو کرتے ہیں نا تو گھڑوں پانی ڈال دیتے، لیکن ان کا وضو نہیں ہوتا. سوچتے کہ پتہ نہیں بھیگا کہ نہیں، پھر ڈالتے، پھر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بھیگا کہ نہیں، پھر ڈالتے ہیں. ان کو وہم ہو جاتا ہے. ان کو دریا میں پھینک دینا چاہیے وضو کا، قاعدے سے وضو ہو جائے ان کا. لیکن گہرائی مت پھینکنا، نہیں مر جائے گا. وہم ہوتا ہے. کچھ لوگ استنجا کرتے کہتے ابھی پتہ نہیں خطرہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، گرا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں وہم ہے. تو اس نے شکایت کی. اب دیکھیے جب بڑے عالم کے، بڑے فقیہ کے پاس پہنچ گیا، اس شکایت کی کہ مجھے تو بڑا وہم ہوتا ہے، میری نماز میں کثرت سے ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بعض روایت میں فیکبرو علیہ آیا ہے، تو یہ چیز مجھ پر گراں گزرتی، اس میں فیکسرو ہے جس پر روایت چل رہی مشکات کی، فیکسرو. بعض روایت میں فیکبرو، روایت مختلف. یہ بار بار وہم پیش آنا میرے اوپر بڑا گراں ہے. فقال له امد فی صلاتک، کہا تو اپنی نماز میں گزر جا، جیسی نماز تو پڑھتا ہے ویسی پڑھ، اپنی نماز میں گزر. شاندار جواب دیا. ابھی بھی حیرت میں آپ آ جائیں گے. کہا جیسی تو پڑھتا پڑھ، امد فی صلاتک، تو اپنی نماز میں گزر جا. فإنه لن يذهب ذلك عنك، اس لیے کہ یہ وہم تجھ سے دور نہیں ہوگا. اور ہوتا ہے تو کہتے ایک تعویذ ابھی دے دیتا ہوں، سب کافور ہو جائے گا اور سب دلیدر پار ہو جائے گا. کچھ نہیں. ہاں یہ وہم تجھ سے دور نہیں ہوتا، جیسی تو پڑھتا پڑھ. حتی تنصرف، یہاں تک کہ جو تو نماز پڑھ کے جائے گا، وانت تقول، تو کہتا رہے گا ما اتممت صلاتی، کہ میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی. یعنی وہم تجھے رہے، چاہے جتنا پڑھ لے یہی کہے کہ میں نے اپنی ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی. کہا لیکن تو چلا جائے، جو جیسی پڑھتا پڑھ کے چلا جائے. اس کو ایک مثال سے، اللہ والے کی مثال سے میں اب آپ کے سامنے رکھوں تاکہ تھوڑا آپ کے حلق کے نیچے کچھ زیادہ اترے. ایک اللہ والا تھا، بہت خدا رسیدہ تھا. وہ نماز پڑھتا تھا بیچارہ. شیطان آ گیا سامنے، اور اللہ والے اپنے نوری بصیرت سے پہچان لیتے ہیں. یہ آدمی نہیں، شیطان میں پہچان لیتے ہیں. انبیاء تو خوب اچھی طرح سے جانتے. اور کہنے لگا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے ٹھیک سے نہیں پڑھی ہے. کبھی کبھی یا کہ شیطان واز کرتا ہے، آپ نے جو نماز پڑھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، پھر سے پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا پھر سے میں تو پڑھنے والا ہوں. اللہ والا ہے نا، پھر سے تو میں پڑھنے والا ہوں. ارے بولے یہ نماز کا مسئلہ ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اپنی عبادت کا ہی وہ خراب کر رہا ہے، پھر سے پڑھ لے. شیطان کہہ رہا ہے پھر سے پڑھ لے. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میں پڑھنے والا نہیں. کہا تو یہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. ابھی شیطان کہہ رہا ہے یہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے قبول نہیں ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اسے قبول کر لے. مجھ گرے پڑے سے میں نے جیسی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے اللہ قبول کر لے گا، میرا یہ یقین. شیطان بار بار کہتا رہا. آخر میں انہوں نے وہ بات کہہ دی کہ دیکھ میں تیرے کہے سے نماز نہیں دو رہا ہوں، تجھے رسوا کر کے رہا ہوں، تیرا کہا نہیں مانوں گا. یہ ہے وہ نماز پڑھنے کی بھی کہا تو مت پڑھنا صاحب. یہ شان ہونی چاہیے. 4 آدمی بیٹھے رہتے تو اسے کہتا ہے اور پڑھ لے تاکہ لوگ سمجھے بڑا پرہیزگار ہے. تو وہاں دے تھا نفل پڑھے چلے جا رہے ہو، سجدے پر سجدہ کیے چلے جا رہے ہیں، ایک بھی کام کی نہیں. کس کو دکھا رہے ہو آپ؟ جب انہوں نے کہہ دیا تیرے کہے سے تو نماز نہیں دہراؤں گا. ہاں حضور کسی کو کہتے دوہرا لو تب دوہرا. سنا تھا آپ نے، حضور نے کہا دوہرا لو تو دوہرا. یہ 3-4 بار پڑھا. لیکن شیطان نماز دہرانے کو بھی کہے تب بھی مت دہراؤ، اس کو رسوا کرو، نہیں تو وہ آپ کو وہیں میں ڈال دے.
وہی نسخہ حضرت قاسم نے بتا دیا کہ بس نماز جیسی تو پڑھتا پڑھ کے چلا جا. وہ چلاتا رہے گا شیطان کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی, میں نے نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, اللہ قبول کر لے گا, ہم سے جیسی بنی ہم نے پڑھ لیا. لیکن اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بھی اب کل سے شروع کر دیں گے الٹی سیدھی. یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ سیکھو کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کیسے قرات کرتے ہیں, کیسے رکوع کرتے ہیں, کیسے جلسہ کرتے ہیں, کیسے سجدہ کرتے ہیں, کیسے جلسہ کرتے ہیں, کیسے قعدہ کرتے ہیں, کیسے خروج بسنہی کرتے ہیں. سیکھو, نماز سیکھنے سے آئے گی. کل جمعہ ہے نا, میں کسی باری کی آیت لے کے بیٹھا ہوں, ان اتل ما اوحی الیک من کتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ آیت لے کے بیٹھا ہوں. پہلے جمعہ کو تو میرا روح سخن اس پر تھا کہ اقامت صلاۃ ہے. اب اس پر رخ میرا رہے گا کہ نماز کیسے روکتی کیسے ہے, بے حیائی سے اور ناپسندیدہ سے. تھوڑا رخ رہے گا, سن لینا, کہ جس کے نصیب میں جتنا یاد کرنا. لیکن آج تو یہ درس اسی وقت ہوگا کہ شیطان اگر نماز دہرانے کو بھی کہے مت دہرانا کرو. آئی بات سمجھ, وہ کہے گا کہ نہیں ہوئی, کہتا نہیں ہوئی. یعنی تیری تو ایک نہیں سنیں گے, وہ رسوا ہو کے چلا جائے. یہ تو کہتے تھے کہ میں تو تیری کوئی بات نہیں مانوں. تو نماز جیسی بات بھی کرے, جب بھی اس کی بات مت ماننا. وہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے, آپ کو وہی میں ڈالنا ہے اس کو. جب دوبارہ بھی پڑھ لو پھر کہے گا کہ یہ گڑبڑ ہو گیا, پھر سے پڑھ لو. آپ کو وہی میں ڈالنا ہے اس کو. الحمدللہ یہ وسوسے کا باب اسی حدیث پر ختم ہوا. اب آنے والے پیر کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے باب الایمان بالقدر, یعنی مسئلہ تقدیر پر اب کتاب کھلے گی. یہ جو ہے تقدیر کا مسئلہ ہے, یہ بڑا پیچیدہ ہے. اس میں صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو روکا گیا تھا. وہ آنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن دھیرے دھیرے آپ معلوم کرتے رہیں گے, تھوڑا تھوڑا بھی یاد رکھیں گے تو بہت ہو جائے گا. اللہ پاک یاد کرنے کی بھی توفیق دے, عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اور اس پر جینے اور مرنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. شیرینی کا بندوبست ہے, آپ بیٹھے رہیں تو شیرینی لے لیں.